ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، آپ ایسی مخلوق کو آپ پیدا کریں گے جو اس دھرتی پر آ کر اس زمین میں اتر کر فتنہ اور فساد مچاتی پھرے گی۔ اس کے بعد حضرات ملائکہ نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ آپ آ رہی بات یہ کہ آپ کی عبادت کی تو ہم فرشتے ہیں، آپ کی عبادت کرنے کے لیے اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سوال کے جواب میں میرا اللہ کہتا ہے جب اس نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہ یہ لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، آپ اس دھرتی پر اتر کر یہ فتنہ اور فساد مچائے گا، خون خرابہ مچائے گا، میرا اللہ کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس طریقے سے ایک ماحول بنایا، اور ماحول بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر پیدا کیا۔ تمام احادیث میں یہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام اس دھرتی کے اندر اترے اور مختلف ڈفرنٹ پلیسز میں جا کر کے، مختلف مقامات میں جا کر کے مختلف الگ الگ رنگ کی مٹی کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس مٹی میں پانی کو ڈالا گیا۔ ان تمام کے تمام تفصیلات کو مختلف مقامات پر قرآن بیان کرتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کس مقصد سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا تو اٹھاؤ قرآن اور 27واں پارہ کھولو، سورۃ الذاریات آیت نمبر 53 کو پڑھو، آپ کو پرشن کا اتر ملے گا۔ کیا ہے آیت نمبر 53 کے اندر؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس دھرتی پر پیدا کیا ہے اپنی پوجا پرارتھنا کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس دھرتی پر اتر کر کے اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کتنی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کی پوجا پرارتھنا کتنی کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت والجلال کے پیارے محمد، پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع۔ یہ سوال ہوگا، کون سا سوال؟ اللہ رب العزت والجلال کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سوال ہوگا اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے عن عمره فيما افنى۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، عن عمره فيما افنى، اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی زندگی کہاں گزاری۔ ہم نے دنیا کے اندر اس لیے تمہیں بھیجا تھا کہ تم ٹیپ ٹاپ کے ساتھ گھومتے رہو۔ ہم نے دنیا کے اندر تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ پیڑوں کے اوپر بیٹھ کر پبجی اور فری فائر کھیلتے رہو۔ ہم نے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تھا کہ تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرو۔ ابھی تو ایک مسئلہ کا حل نہیں ہوگا، ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا ہوگا بندہ، ایک پرشن کا اتر نہیں دے سکا ہوگا بندہ کہ فوراً دوسرا سوال اللہ رب العزت والجلال کے طرف سے ہوگا۔ وہ کون سا سوال ہوگا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ میں نے جوانی تمہیں اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے دیا تھا، میں نے جوانی تمہیں اس لیے دی تھی کہ فجر کی اذان تمہارے کانوں تک ٹکرائے اور فجر کی اذان میں مؤذن پکار پکار کر کہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس لیے میں نے جوانی دی تھی کہ تم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سے پوچھے گا ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ سحر کی اذان ہوتی رہے اور تم اپنے آفس کو اور اپنے دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب سے پوچھے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں اس لیے جوانی دی تھی کہ عصر کی اذان ہوتی رہے اور تم لال بھٹو کے میدان میں تم کرکٹ کا میچ کھیلتے رہو۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے بتاؤ میں نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ تم مغرب کی اذان ہوتی رہے اور تم گپ شپ میں مبتلا رہو۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے بتاؤ تمہیں میں نے اس لیے جوانی دی تھی کہ عشاء کی اذان تمہارے کانوں تک ٹکرائے
جائے اور تمہارے کان میں جو نہ رہیں گے اور تم لوگوں کی غیبت میں مبتلا رہو۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ تمام کے تمام سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، اس لیے یاد رکھو اس دنیا کے اندر آنے کے لیے اور اس دنیا اور انسان بننا جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے احکام کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اور جنوں اور جو چیز ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہی زندگی اور زندگی کا مقصد ہے۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کر کے 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید، یہ بادشاہ اس کا ایک بیٹا تھا جو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ مستری کا کام کیا کرتا تھا۔ جب یہ اس کا بیٹا بادشاہ ہارون الرشید کا بیٹا ایک مرتبہ مجلس میں آیا تو بادشاہ ہارون الرشید کے سامنے رفقا اور ان کے ماننے والے اور ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کا بیٹا جب سامنے آیا تو انہوں نے پھٹا اور پرانا کپڑا پہن رکھا تھا۔ بادشاہ ہارون الرشید کے جو دوست اگل بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو اس بیٹے نے ذلیل کر دیا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے اور ان کے کپڑے تو دیکھیے اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ یہ بادشاہ ہارون الرشید کا بیٹا سن رہا تھا۔ بادشاہ ہارون الرشید کا بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ وہ جو پرندہ دور بیٹھا ہے، یا اللہ تیرے حکم سے وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر کے آئے اور میرے کندھے میں بیٹھ جائے۔ چنانچہ وہ پرندہ وہاں سے اڑتا ہے اور بادشاہ ہارون الرشید کے بیٹے کے کندھے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر بادشاہ ہارون الرشید کے بیٹے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے یہ پرندہ وہاں سے آیا ٹھیک اسی طریقے سے آپ کے حکم سے یہ پرندہ اپنی جگہ میں چلا جائے۔ بادشاہ ہارون الرشید کے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ سمجھ گیا اس نوجوان کی عظمت اور اس نوجوان کا اسٹیٹس اللہ رب العزت والجلال کے پاس کتنا ہے۔ چنانچہ ابو عامر بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے گھر کی تعمیرات کے لیے مجھے کچھ مزدور اور مستری کی تلاش تھی، میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان ملا جو بادشاہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ شخص ہفتے میں مزدوری کا کام کیا کرتا ہے۔ میں اس سے ملا تو میں نے کہا مزدوری کا کام میرے گھر میں کرو گے؟ بادشاہ ہارون الرشید کا بیٹا کہتا ہے جی ہاں، لیکن میرے 2 شرط ہیں، میری یہ 2 شرط مان لو گے تو میں آپ کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ابو عامر بصری پوچھتے ہیں کہ تمہاری شرطیں کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہارون الرشید کا بیٹا کہتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ میں مزدوری لوں گا 1 درہم اور 1 تانک کہتے ہیں درہم کا 6واں حصہ۔ تو ابو عامر بصری کہتے ہیں دوسری شرط کیا ہے؟ ابو عامر بصری سے کہتے ہیں میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب آذان ہوگی تو میں کام نہیں کروں گا، آذان کے وقت بالکل اطمینان کے ساتھ میں نماز ادا کروں گا اور اطمینان کے ساتھ آؤں گا پھر کام شروع کروں گا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ ابو عامر بصری ان کو لیتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہ جا کر کے وہ کام شروع کر دیتے ہیں مستری کا کام۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں خدا کی قسم جب شام ہوئی تو میں نے کیا دیکھا 10 مزدور اور 10 مستری جتنا کام کرتا ہے یہ بندہ 10 مستری اور 10 مزدور کے جیسا کام کر دیا۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایک بندہ اور 10 مزدور اور 10 مستری کا اتنا کام کیسے کر دیا۔ پھر مجھے خوشی ہوئی، میں دوسرے دن اس کو تلاش کے لیے گیا تو بازار سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ نہیں وہ روزانہ کام نہیں کرتا، ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ چنانچہ 1 ہفتے کے بعد بازار پہنچتا ہے۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں پھر آپ سے مزدوری لینی ہے۔ بادشاہ ہارون الرشید کا بیٹا کہتا ہے میری وہی 2 شرطیں ہیں، اگر ماننے کے لیے تیار ہو تو میں آپ کے گھر میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ابو عامر بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے بادشاہ ہارون الرشید کے بیٹے کو لیا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ کام شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا یہ 10 مزدور کے جیسا اور
10 मजदूर इतना काम कैसे करता है, मैं छुप छुप करके इसको देखूंगा। अबू आमिर बसरी छुप छुप करके उसको देख रहा था। मिस्त्री सुनो, जहाँ जो मजदूर हैं यहाँ सुनो, तुम लोग कहते हो कि मेरी रोजी में बरकत नहीं है, खुदा की कसम अबू आमिर बसरी कहते हैं मैं छुप छुप करके देख रहा था। और ये करामत थी कि बादशाह हारून रशीद का बेटा पहले आकर के वो काम शुरू नहीं किया, बल्कि कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह से दुआ करता है और सिर्फ वो इशारा करता है, ऑटोमेटिकली ये ईंट यहाँ से उठती है और दीवार बनती चली जाती है। शाम जब हुई तो मैं देखा जो पहले दिन जितना इन्होंने काम किया था उससे ज्यादा इन्होंने काम करके दिखाया। मैंने कहा मेरे भाई आप डबल मजदूरी ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे खैरात नहीं चाहिए, मेरी जो मजदूरी बनती है 1 दिरहम और 1 दिरहम और 1 तानिका मुझे वही चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लोगों के दिलों के अंदर अगर इखलास पैदा हो जाए तो खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल थोड़े से वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अपने बंदों से बहुत सारा काम ले लेता है। चुनांचे अबू आमिर बसरी कहने लगे, अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह कहने लगे कि बाकी जो बचा हुआ काम है मैं उसी बादशाह हारून रशीद के बेटे से करवाऊंगा। तीसरी मर्तबा जब बाजार जाता है और लोगों से पूछता है कि बादशाह हारून रशीद का बेटा कहाँ है, लोग कहते हैं वो तो बीमार है और फूला झोपड़ी के नीचे वो सोया होगा, शायद वही वो मिलेगा। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह वहां से सफर करते हैं, झोपड़ी के नीचे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बादशाह हारून रशीद का वही बेटा जो हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहता है, वो जब देखता है तो काफी अलील तबीयत है, बहुत ही बीमार है, बोलने के काबिल नहीं है। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह पूछते हैं कि आपका हाल क्या है? वो बादशाह हारून रशीद का बेटा कहता है मैं अब अल्लाह को प्यारा होने वाला हूँ, ये मेरी चादर है, आपसे मेरी गुजारिश है कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी चादर से मुझे कफन दे देना। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं नहीं, आप तो इतना नेक है, मैं आपके लिए नया कफन बनाऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बादशाह हारून रशीद के बेटे ने जवाब दिया है, बादशाह हारून रशीद के बेटे ने जवाब दिया है अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ये नहीं देखता है कि कफन कौन कंपनी का है, कफन का कपड़ा ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड है, मेरा मालिक ये देखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का बंदा ये क्या करके आया है, क्या अमल करके आया है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल देखिए कि अबू आमिर बसरी कहते हैं, उसके बाद हजरत अबू बादशाह हारून रशीद का बेटा कहता है ये मेरी लुंगी है और ये मेरा लोटा है और ये मेरी चटाई है, जो मेरी कब्र खोदेगा आप उसको उजरत में दे देना, और ये मेरी अंगूठी है और ये मेरा कुरान है, मेरे वालिद मोहतरम बादशाह हारून रशीद को ये चीज दे देना। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मुझे आपके वालिद बादशाह हारून रशीद कैसे पहचानेंगे? बादशाह हारून रशीद का बेटा कहता है इस अंगूठी को और ये कुरान को देखेगा तो मेरा बाबा बादशाह हारून रशीद आपको पहचान जाएगा। चुनांचे अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह उनका इंतकाल हुआ और उनकी तदफीन के बाद बादशाह हारून रशीद के पास पहुंचता है। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि ये अंगूठी बादशाह सलामत, ये अंगूठी और ये कुरान आपकी अमानत। जैसे ही बादशाह हारून रशीद देखता है तो फौरन समझ जाता है कि ये अंगूठी तो मेरे बेटे की है, ये कुरान तो मेरे बेटे का है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वो पूछते हैं अबू आमिर बसरी से कि मेरा बेटा कहाँ है? अबू आमिर बसरी कहते हैं आपके बेटे का इंतकाल हो चुका है। ये सुनते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ये बादशाह हारून रशीद पूछता है कि मेरे बेटे को तुमने कैसा पाया, उनके अमाल कैसे थे? अबू आमिर बसरी कहते हैं आपका बेटा बहुत ही नेक था, हर वक्त कुरान की तिलावत में लगा हुआ रहता था, एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता था, बाकी दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की इबादत में लगा हुआ रहता था। ये बात जब सुनी बादशाह हारून रशीद ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे खुदा की कसम, मेरे दोस्त मेरे बेटे को पागल समझता था, मेरे दोस्त मेरे बेटे को मजनू कहता था, मेरे दोस्त मेरे बेटे को दीवाना कहता था, लेकिन
کہتا ہوں اگر کوئی عقل مند تھا تو یہ میرا بیٹا تھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ ایمانی قوت کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دے، اور اس جلسے سے یہ عہد کر کے اٹھیں، اے اللہ آج تک جتنا ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، اب بس میں اس محفل میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ ہر وہ کام چھوڑوں گا جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑوں گا انشاءاللہ جس سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کروں گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔